سورہ اعراف آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ صدق الله العظيم۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہو جب وہ تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں کہ جس میں زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس بات کو جان رکھو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یہ کہ سب نے اکٹھے ہو کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس آزمائش سے ڈر کے رہو کہ جو صرف تم میں سے ان لوگوں پہ خاص طور پہ نہیں آئے گی جو کہ ظالم تھے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس بات کو جانو کہ اللہ پاداش میں بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی کہ تم تو تھوڑے سے تھے تعداد میں اور دبائے ہوئے تھے۔ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ، اور ہر وقت اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ دشمن تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے، اچک لیں گے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا اپنی طرف سے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سارے انعامات اس لیے کیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور نہیں اپنی جو امانات ہیں تمہارے پاس، جو اختیارات ہیں، جو عہد و پیمان ہو چکا ہے، اس میں خیانت کرو حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور اس بات کو سمجھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ وہ اللہ ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایا کرے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری برائیاں تم سے دور رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہاں پہ جو پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو،
اب اس اطاعت کے لیے جو مقتضیات ہیں، اس اطاعت میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں ان کا خاص طور پہ تذکرہ ہے۔ یعنی اطاعت کرو، حکم ہو گیا تو بندہ کہے ہاں میں نے اطاعت کر لی، تو اس اطاعت کی تفصیلات اور اس کی جزیات بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ اطاعت سے کیا مراد ہے۔ اور جب آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں میں اطاعت کرتا ہوں، تو اس میں اور اس دوسرے میں جو اطاعت نہیں کرتا، ان دونوں میں نمایاں فرق جو نظر آنا چاہیے زندگی میں، وہ کیا ہے۔ اس بات کو واضح کیا تاکہ سب چیز کھل کے ہمارے سامنے آ جائے۔ اب اطاعت کے زمرے میں یہ بات کہی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں کہ جس میں زندگی ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ زندگی صرف کھانے پینے کا، اپنی نسل کی بڑھوتری کا انتظام کرنے کا اور اپنی خواہشات کے پورا کرنے کا نام نہیں۔ اس لیے کہ اگر یہی کچھ کیا تو جو اصل زندگی ہے اس میں پھر وہ موت سے بدتر ہو جائے گی اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور وہ زندگی ہے کہ جس کی طرف اللہ اور اس کا رسول بلاتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن پاک ہے، اس میں یہ بات کہی گئی کہ اس قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے دعوت ہے کہ جو زندہ ہیں یا زندہ رہنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ وہ سورہ یاسین میں کیا کہا؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس میں زندگی کی بات ہے کہ یہ قرآن پاک تو اصل میں وہ چیز ہے کہ جو زندگی کی طرف بلاتا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی یہ بات کہی کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ وہ فرد یا وہ قوم جو مردہ تھی اور ہم نے ان کو بلایا زندگی کی طرف، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ یہ تو قرآن حکیم ان لوگوں کے لیے انذار کا، وارننگ کا سامان مہیا کرتا ہے کہ جو زندہ رہنا چاہتے ہیں، کہ جو اس زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وارننگ کا سامان ہے کہ تم یوں کرو گے تو وہ نہیں ملے گی۔ اب یہ اس کی طرف کہا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں اس زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ جب اس زندگی کی طرف بلاتے ہیں کہ جس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تمہیں فوراً لبیک کہنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک خاص نکتہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اللہ اگر چاہے تو ہم سے اطاعت جبرن بھی کروا سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں اس کا یہ قانون نہیں۔ اس نے جبر کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس نے ہمیں اختیارات دیے، اور وہ اختیار دے کے ہمارے سامنے راستے کھولے کہ یہ زندگی کا راستہ ہے، یہ موت کا راستہ ہے، تم کس راستے پہ چلنا چاہتے ہو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اور یہ ترغیب جگہ جگہ دے دی کہ تمہیں زندگی کے لیے آنا چاہیے، اس لیے کہ وہ زندگی اور وہ مقام اور وہ مرتبے وہ چیز ہیں جہاں سے تمہیں ادھر بھیجا گیا ہے، تمہیں واپس اس میں جانا ہے۔ اور اس ابلیس کے ساتھ مت جاؤ کہ جس کا انجام ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ اس کا انجام اور اس کے متبعین کا انجام دوزخ ہے، اس لیے کہ یہ ذمہ دار ہے اس آدم کو وہاں سے نکالنے کا، کہ آپ اس کا اتباع مت کرو۔ یہاں پہ اس کی طرف ایک ترغیب دی، استجیبوا للہ وللرسول۔ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں ایک ایسی چیز کی طرف جس میں زندگی ہے،
تم اس کی طرف آؤ، تم لبیک کہو، تم کہو کہ ہم آتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ جب حکم دیا اطاعت کا تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو دعوت ہے اس کے بارے میں یہ تصور اندر ابھرنا چاہیے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں میری زندگی ہے، اس میں میری آخرت بن رہی ہے۔ کہا کہ اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے قرآن پاک میں کہ فعل کی نسبت اللہ پاک اپنی طرف کرتے ہیں، جیسے یہ فعل میں نے کیا، لیکن اصل میں وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے قانون بنا دیا کہ جو لوگ ایسے ایسی حرکات کریں گے ہم ان کے ختم قلوب کر دیں گے، ان کے دلوں پہ مہر مار دیں گے۔ یہ قانون بن گیا۔ اب جنہوں نے یہ حرکت کی اس نے ان کے دلوں پہ مہر مار دی، ختم قلوب ہو گیا، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ جیسے یہ فعل میں نے کیا، جیسے یہ ختم قلوب میں نے کیا، کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر مار دی، اس لیے کہ اس نے تو قانون بنایا تھا، یہ اس قانون کے مطابق چلے، نتیجہ وہی نکلنا تھا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی۔ لیکن فعل کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ یہاں پہ بھی یہی کہا کہ یاد رکھو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، یعنی وہ دل پھر اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ حائل ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ دل اس کے قابو میں نہیں رہتا، وہ نفس اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ ابتداءً یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کوشش کرتا ہے، جب کوئی برائی سرزد ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر وہ نادم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا، یہ کیا مزے لوٹے میں نے، یہ کیا دولت اکٹھی کی میں نے، یہ میرے کس کام کی یہ چیزیں ہیں۔ لیکن ان کے جو نتائج ہیں وہ کتنے بھیانک ہیں، یہ اس کا نفس اس کو بتاتا ہے۔ یہ ہے وہ نفس جسے قرآن حکیم نے کہا نفس لوامہ، وہ اس کو بتاتا ہے۔ اب اگر یہ اس نفس لوامہ کی جو لوم ہے، اس کی جو ملامت ہے، اس کی جو شرمندگی ہے، اس کو بڑا سمجھ کے یہ اپنے رخ کو سیدھا کرتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ کی طرف جاتا ہے۔ یہی جو نفس لوامہ ہے یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جس کو کہا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی جنتی وادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، کہ اب تو نفس مطمئنہ تم جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اگر اس کے اور اس کے درمیان اللہ قانون آ گیا، اللہ کا قانون آ گیا، اور اس قانون کی وجہ سے یہ نفس لوامہ جو ہے یہ نفس امارہ میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس نفس نے جب بھی کوئی برائی سرزد ہو وہ اس کو ملامت نہیں کرتا، وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ برا کام تم نے کیا، یہ تمہارے کس کام کا نہیں، کہتا ہے تمہاری بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کو یہ اپنی مجلس میں، اپنے دوستوں میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے کیسے کیسے کام کیا، تمہارے لیے میں نے کیے۔ یہ ان کو سمجھاتا ہے یہ میں نے تمہارے لیے کیے، تمہارے لیے پہ اوپر میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ بات آگے آ رہی ہے کہ وہ کرتا کیوں ہے۔ اب وہ اس کو سکسیس سٹوری کے طور پہ بیان کرتا ہے، وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ نفس امارہ ہے، اور یہ نفس امارہ، یہ دل اس بندے کو دوزخ میں لے کے جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے اس قانون کا اطلاق جو اس نے ختم قلوب کے بارے میں بتایا، اور یہاں پہ اس کو کہا کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ساتھ میں اس بات کی وضاحت کی کہ یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ تم نے تو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تحشرون کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ تم
تمہیں ہانک کے تمہیں اکٹھا کر کے اس کی طرف لے جائیں گے، اور فیصلہ تو اس نے کرنا ہے کہ اب تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تو دیکھ لو کہ جس کی بات تم نے نہیں مانی، جس نے کہا تھا کہ اس میں زندگی ہے، اس میں تمہاری حیات ہے، اس کی بات کو تم نے نہیں مانا، جب اس کے حضور پیش ہو گئے تو وہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا یہ خود سمجھ لو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہا تم ڈرتے رہو اس فتنہ سے، اس عذاب سے۔ فتنہ کبھی آزمائش اور کبھی عذاب اور کبھی پرسیکیوشن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ یہ عذاب ہے۔ کہا اس عذاب سے ڈر کے رہو کہ جو صرف ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات تک محدود رہ کے اپنے آپ کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دوسری جانے، ان کا کام جانے، ہر ایک کی اپنی اپنی قبر ہے، میں کوئی ایسا برا کام نہیں کرنا چاہتا کہ جو مجھے دوزخ میں لے جائے۔ یہ اپنے لیے کوشش کر کے حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، اپنی نماز روزے کی فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں کہ یہ صحیح راستے پہ ہونی چاہیے، جو ان سے نیکی بن پڑتی ہے شخصی طور پہ وہ کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں، یہ جانے اور ان کی قبر جانے۔ کہا اس عذاب سے ڈر کے رہو کہ جو جب اس وجہ سے آتا ہے کہ اللہ برائی کا استیصال کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اس نے برائیوں کے پنپنے پھلنے پھولنے کے لیے نہیں بنائی ہے، تو پھر اس میں یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنی فکر کی، یہ اس عذاب سے بچ تو نہیں سکتے جو اس استیصال کے لیے آتا ہے۔ پھر جب عذاب آتا ہے تو اس میں، اس دنیا میں جب عذاب آتا ہے تو نیک اور بد دونوں جاتے ہیں اس میں۔ پھر کورونا یہ خبر نہیں کرنے دیتا، نہ یہ پتہ لگاتا ہے کہ اس میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے، کہ اس کو پکڑنا ہے اور اس کو نہیں پکڑنا۔ پھر اسپینش فلو جو ہے وہ اچھے برے سب کو، پھر جو پینڈیمک آتی ہے، جو وبا آتی ہے، جو بدامنی آتی ہے، جو خوف آتا ہے، اس میں اچھے اور برے سارے اس میں رگڑے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس کی مثال دی ایک کشتی کی کہ جس میں جہاز میں نیچے کی منزل میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ خیال کر کے کہ بار بار پانی کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، ہم کیوں نہ یہاں پہ ایک سوراخ کر لیں۔ وہ اگر سوراخ کریں اور اوپر والے ان کو منع نہیں کریں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اوپر اور نیچے والے دونوں ڈوبیں گے، جنہوں نے سوراخ کیا اور جنہوں نے منع نہیں کیا۔ سوراخ کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں، انہیں سوراخ کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے منع نہیں کیا، یہ جہاز ان دونوں کو لے کے ڈوبے گا۔ یہ مثال دی آپ نے اس چیز کی، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اور واقعات بھی ہیں، پر آپ نے حکم دیا کہ جب تم دیکھو کوئی برائی تو اس کو قوت سے روکنے کی کوشش کرو، اگر تمہارے میں یہ قوت نہیں ہے تو پھر اس کو زبان سے اس کو روکو۔ اگر یہ بات بھی نہیں ہے، تمہاری یہ پوزیشن بھی نہیں ہے کہ تم زبان کو استعمال کر سکو اس برائی کے خلاف، تو پھر اس کو دل سے برا جانو، اور کہا کہ اس سے نچلی سطح پہ کوئی ایمان نہیں ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے۔ اور اسی طرح اور احادیث ہیں جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں۔ بس آدمی جب برائی کو پھیلتا ہوا، اس کو بنیاد پکڑتا ہوا دیکھے معاشرے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی مساعی، جو اپنی صلاحیت ہے، جو اپنی استعداد ہے، اس کو استعمال کرے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس کو دنیا کے عذاب سے، جو عذاب عمومی آئے گا، اس سے بچا سکتی ہے۔
وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، جو بستی جن کا مسح کا عذاب آیا تھا کہ جنہوں نے سبت کی بے حرمتی کی تھی، تو جب ان کو کچھ لوگ منع کر رہے تھے تو دوسرے کہتے تھے کہ تم ان کے ساتھ کیوں لگے ہوئے رہتے ہو ہر وقت کہ یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور اپنا عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا تھا، منع کہیں کیا تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ڈر جائے اور برائی کے ارتکاب کو چھوڑ دیں۔ بس یہ چیز ہے کہ فرد اکیلا نہیں ہے، کوئی جی اکیلا نہیں ہے، وہ اس معاشرے کا ایک فرد ہے، اس کے اندر وہ زندہ ہے۔ موج ہے بیرون، درون دریا، بیرون دریا کچھ نہیں، وہ اس سمندر کے اندر ہے، اور اس کو اپنے آپ کو اس کے اندر اس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے کہ جو برائیاں ہیں ان کے خلاف یہ کچھ کرتا ہوا نظر آئے، معلوم ہو کہ یہ اندر سے اس کو برا سمجھتا ہے اور اس کے خلاف جو اس کی صلاحیت ہے وہ کر رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس کے ساتھ یہ بڑی سخت بات آئی کہ یہ سلسلہ کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ایک بات بتا دی کہ میں سزا دیتے ہوئے سب کو پکڑوں گا، اور وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، جو عقاب ہے، جو اس کی عمل کی جو پاداش ہے اس میں وہ بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جو پہلی آیت تھی وہ ان لوگوں سے متعلق تھی کہ جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو اس کے مقتضیات ہیں، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، ان کو پورا نہیں کرتے۔ جو دوسری آیت ہے وہ ان کے بارے میں ہے کہ جو ان ڈیمانڈز کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو یہ معاشرہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، یعنی سیاق سے جو پیچھے باتیں چل رہی ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفین فی الارض، تمہیں دبا کے رکھا گیا تھا، اور تمہیں ہر وقت اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ ہمیں کوئی اچک کے لے جائے گا۔ یہ جو صورتحال بیان ہوئی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، یہ ہجرت کے ابتدائی دنوں کی ہے۔ ہجرت مکہ والوں کی مرضی کے خلاف ہوئی، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن آپ نکل گئے۔ پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھے، ان کی چال چلن سے نظر آ رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ یہ جو ان کا چال چلن تھا کہ انہوں نے خط لکھا عبداللہ بن ابی کو کہ ان لوگوں کو نکال باہر کرو نہیں تو ہم آئیں گے، ان کا تو جو کریں گے، ساتھ میں تمہارے مردوں کو قتل کریں گے، تمہارے بچوں کو جا کے غلاموں کی منڈیوں میں فروخت کریں گے، اور تمہاری عورتوں کی عزتوں کو پامال کریں گے۔ یہ خط لکھا عبداللہ بن ابی کو۔ اب اس خط کی وجہ سے کیا صورتحال پیدا ہوئی ہوگی، یہ اس کا ایک نقشہ ہے۔ کہا تم تھوڑے سے تھے، قلیل، مستضعفون فی الارض، تمہیں دبا لیا گیا تھا، اور تمہیں ہر وقت اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ ہمیں اچک لیا جائے گا، اس لیے کہ مدینہ میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جو کہتا تھا ہم امن سے رہ رہے تھے، یہ کدھر آ گئے بیچ میں، اور اتنی جھری قسم کی ایک قوم قریش ہمارے خلاف ہو گئے۔ وہ تو ہمارے خلاف نہیں تھے، ان کا ہمارے خلاف ہونا گویا ہمارے لیے موت ہے۔ وہ لوگوں کو یہ باقاعدہ سمجھا رہے تھے کہ یہ ہمارے بیچ میں آ گئے اور اس طرح ہمارا امن برباد ہو گیا۔
کہا کہ تمہیں اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ ہمیں اچک لیا جائے گا، فآواکم، ہم نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، کہا اللہ نے اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی۔ اور اس تائید کی ایک بڑی مثال گزر چکی کہ جنگ بدر میں ان کو فتح ہوئی۔ وہ لوگ، وہ منافقین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ قریش کے خلاف یہ اتنی بڑی فتح حاصل کر کے آ جائیں گے۔ کہا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تیسری نعمت گنوائی کہ ہم نے تمہیں طیبات بطور رزق فراہم کی۔ یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ شکر کا ابتدائی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حق کو پہچانے اور پہچان کے اس کو پورا کرے۔ آگے اس کا تذکرہ ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ اب اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے لا تخونوا اللہ والرسول، کہ خیانت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مت کرو۔ آگے یہ جو لا نفی ہے، یعنی لا دوبارہ نہیں ہے، تو کہا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، میں نے اس کا وہی ہے، یعنی اس کے تحت یہ آتا ہے کہ تم اس طرح تمہارے پاس جو اختیارات ہیں، جو امانات ہیں، اس میں خیانت کر رہے ہو۔ لیکن جب لا نفی کا ارادہ نہیں ہوتا تو اصل میں دوسری چیز پہلی وہ مستلزم ہوتی ہے، یعنی یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال، ایک بڑی شاندار مثال پہلے گزری، کہا لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ میں کہا تھا کہ حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ مت کرو، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، لا نفی نہیں آیا۔ کہا یہ گڑبڑ تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہارے لیے حق کو چھپانا آسان ہو جائے۔ یہاں بھی یہ جو دوسری چیز ہے امانات، اس کے اندر خیانت اصل میں نتیجہ ہے اس پہلی خیانت کا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی۔ اور یہ خیانت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک عہد باندھ رکھا ہے، ایک عہد و پیمان کیا، اور اس عہد و پیمان میں نقص پیدا کرنے کی کوشش کی، اس میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کی اس عہد و پیمان میں، اور وہ جو سمع و طاعت کے اوپر اطاعت کا بیعت جو کی تھی، اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اصل چیز عہد و پیمان میں جو وفا ہے، اس وفا کو چھوڑنا جو ہے، اس میں بے وفائی کرنا، اس کا حکم ہے کہ یہ مت کرو۔ اگر ایسا کیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے پاس جو ہم نے اختیارات چھوڑ رکھے ہیں، تم اس میں بھی گڑبڑ کرو گے، اس میں بھی خیانت کرو گے، اور پھر یہ خیانت بھی اس طرح ہوگی، یعنی اس کو مزید اس کا جو گھناؤنا پن ہے اس کو واضح کیا، وانتم تعلمون، کہ یہ لا علمی میں نہیں ہو رہی بلکہ تم جانتے بوجھتے ہوئے یہ کر رہے ہو کہ یہ کام میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ تو امانات قرآن پاک میں ایک بڑی وسیع اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وان تحکموا بین الناس بالعدل، اور پھر سورہ احزاب میں بھی اس کا تذکرہ آیا۔ تو یہ امانات اصل میں فرائض اور اختیارات ہیں کہ بندے کے پاس اختیار ہے، اس کے اوپر کچھ فرائض ہیں، ان کو اس قانون کے مطابق اپنے اختیارات کو استعمال کرنا، یہ امانت داری ہے۔ اور اس کو جو اللہ نے اختیارات دیے اور اس کے اوپر جو قانون بنایا، اس قانون کے خلاف استعمال کرنا، اس سے متصادم طریقے پہ استعمال کرنا، یہ خیانت ہے۔
یہ بے وفائی ہے اللہ کے ساتھ، اور اس بے وفائی کو وہ کسی طرح بھی پسند نہیں کرتا. بس اس نے کہا کہ یہ کام مت کرو اور جانتے بوجھتے ہوئے مت کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ اس کی اصل علت بتائی، اس کی اصل وجہ بتائی. یہ کام تم کس لیے کرتے ہو؟ کہا کہ مال اور اولاد کو ہم نے انسان کے لیے فتنہ بنایا ہے. یہاں پہ فتنہ سے مراد آزمائش ہے کہ بسا اوقات اس کی زندگی میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک طرف اللہ کی محبت ہے، اللہ سے وفا ہے، اس عہد و پیمان سے وفا ہے جو اس نے اللہ سے اور رسول سے بات رکھا ہے علیہ السلام، اور دوسری طرف مال اور اولاد ہے، یہ آپس میں متصادم ہو گئے. بیوی نے فرمائش کر دی کہ مجھے جو جدید ماڈل کا سیٹ چاہیے زیور کا، آگے یہ فنکشن آ رہا ہے، وہ فنکشن آ رہا ہے. یہ دفتر میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے، اور اس کے پاس ایک آدمی آ گیا کہ جس نے ایک ناجائز کام کروانا ہے. اب اس کے سامنے اللہ کا قانون آ گیا کہ ناجائز کام نہیں کرنا، اپنے اختیار کو غلط استعمال نہیں کرنا. بیوی کی محبت آ گئی کہ اس کے لیے سیٹ بھی چینج کرنا ہے. یہ اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتا ہے؟ یہ اصل فتنہ ہے، اس کو فتنہ کہا. بیٹے کو امریکہ ہارورڈ میں تعلیم کے لیے بھیجنا ہے، پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے غلط کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ سے عہد و پیمان، اس سے وفا کو کا کیا حشر کرتا ہے؟ یہ اس کے لیے فتنہ ہے. کہا کہ ہم نے تو دیا تمہیں مال و اولاد، ہم نے دیا، ساتھ میں تمہیں بتایا کہ محبت اور وفا یہ اللہ سے کرنی ہے. اس سے کوئی بات متصادم ہو جائے اس محبت اور وفا سے تو اس میں سمجھو کہ یہ آزمائش ہے میرے اوپر، اور اس آزمائش میں سرخرو ہونے کی کوشش کرو، بے وفائی مت کرو. وفا آموختی ازما بکار دیگراں کر دی، ربودی گوہر ازما نے سارے دیگراں کر دی. اللہ نے کہا یہ وفا تو ایک جوہر کے طور پہ میں نے تمہیں دی تھی، تمہیں کیا پتا؟ میں نے حیوان بنائے ہیں، ان کو وفا نہیں دی ہے، تمہیں بھی وفا کے بغیر بنا سکتا تھا. میں نے یہ جوہر تم کو دیا، کس لیے؟ کہ یہ میرے لیے ہے. تو کہا کہ وفا آموختی ازما بکار دیگراں کرتی، یہ وفا تو نے دوسروں کے والے کر دی. ربودی گوہر ازما نے سارے دیگراں کر دی. کہا یہ تو ایک گوہر تھا، ایک موتی تھا، تم نے اس کو دوسروں پہ قربان کر دیا. تو کہا کہ اصل علت یہ ہے، جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ سورہ بقرہ میں کہا وہ اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. وہ محبت جو اللہ کا حق ہے وہ کب اس کو غلط کام کرنے دیتی ہے؟ وہ اختیارات کو کب غلط استعمال کرنے دیتی؟ وہ نہیں کرنے دیتی. محبت ہو تو صحیح. اللہ سے وفا جو عہد و پیمان کیا ہے، اس کے رسول سے وفا، یہ چیز ہو تو صحیح، پھر یہ غلط کام نہیں کرے گا. یہ اس کی کمی ہے، اللہ سے محبت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے دوسری محبتیں اس کے دل میں جگہ جڑ پکڑ لیتی ہیں، اور وہ دل جو اللہ کا مسکن ہے اس میں دوسرے آباد ہو گئے، اللہ کو نکال باہر کیا. انجام تو ہمارے سامنے ہے. کہا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اس فتنہ میں، آزمائش میں جب تم پڑھو تو پھر ایک بات اپنے ذہن میں رکھو، اس سے نکلنے کے لیے، اس میں سرخرو ہونے کے لیے، کہ جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا ہے. اگر میں نے اس کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان اس کو توڑا نہیں اور دوسری سب محبتوں کو مغلوب کر دیا، اس کو غالب رہنے دیا،
تو وہ اجر کا میں حقدار بن جاؤں گا، وہ اللہ مجھے وہ اجر دے گا۔ دوسرے کسی کے پاس اجر ہے ہی نہیں ہے، بیٹے کو ہارورڈ میں بھیجا، بیوی کا سیٹ چینج بھی کر دیا، تو اس میں تو کچھ بھی وہ نہیں ملنے والا، جبکہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے وہ تمہارے لیے فرقان کو نمایاں کرے گا۔ فرقان حق اور باطل کو بالکل واضح کرنے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں یوم بدر کو پہلے فرقان کہا کہ اس میں حق اور باطل واضح ہو گیا، سچ اور جھوٹ سامنے نکھر کے آ گیا۔ وہ رمضان کی جو آیت ہے سورہ بقرہ میں، اس میں قرآن پاک کو فرقان کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی قرآن پاک اس لیے کہ یہ قرآن پاک بھی حق اور باطل کو واضح کرتا ہے، یہ فرقان ہے۔ آدمی کے اندر حق اور باطل بالکل نمایاں ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس سے بڑی اس کے لیے نعمت کون سی ہے؟ اس کا دل اس کو بتا دے کہ میں اس راستے پہ چلوں گا، یہ حق ہے۔ کہا تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم ارادہ کرو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو وہ فرقان تمہارے لیے نمایاں کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس راہ میں تم سے جو فروگزاشتیں ہوئی، جو تم سے کوتاہیاں ہوئیں، جو تم سے سستیاں ہوئیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہی، رسول علیہ السلام کی نافرمانیاں ہوتی رہی، ان کے نتائج سے تم کو دور رکھے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ کے بارے میں یہ مت سوچو کہ بے وفائی ہو گئی ہے، بس اس کا اور میرا رشتہ ناتا کٹ گیا۔ کہا یہ بات نہیں ہے، وہ انتظار میں ہے کہ تم کسی وقت بھی واپس آ جاؤ، وہ تمہیں قبول کر لے گا۔ 100 بار توبہ شکستی بازا، تو واپس آ جا، بے شک 100 بار تو نہیں، توبہ کو توبہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ واصحابہ